اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ جس طرح چین کے بادشاہ کو حقان، روم کے بادشاہوں کو کیسر، ایران کے بادشاہوں کو کیسرا کہتے تھے، اسی طرح مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو فرعون تھا اس کا نام ولید بن مصعب تھا۔ قدیم مصری روایات میں اس کا نام رمیسا ثانی لکھا گیا ہے۔ فرعون خود کو نہ صرف بادشاہ بلکہ نعوذ باللہ خدا کہلواتا تھا، خود کو مقدس ہستی ظاہر کرتا تھا۔ وہ اپنے لوگوں سے کہا کرتا تھا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ وہ انتہائی ظالم، جابر اور متکبر بادشاہ تھا۔ وہ لوگوں کو چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ سخت ترین سزائیں دیتا تھا۔ فرعون کی حکومت میں بنی اسرائیل کی حالت بدترین تھی۔ ان سے مصر کے تمام عہدے چھین لیے گئے تھے اور بنی اسرائیل کے لوگوں پر قبطی لوگ بے انتہا ظلم ڈھاتے تھے۔ بنی اسرائیل کی تعداد کئی لاکھ ہونے کے باوجود مصر میں ان کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ وہ ایک غلام کی حیثیت سے رہتے تھے۔ فرعون نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ لوگ اس کے آگے سجدہ کریں گے۔ بنی اسرائیل میں جو بھی شخص اس کو سجدہ کرنے سے منع کرتا وہ اس کو کھولتی ہوئی آگ میں ڈال دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر مصر میں بھیجا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو سلام کی دعوت دی اور اس کو سرکشی اور تکبر سے منع کرنے کو کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دربار فرعون میں گئے اور فرمایا، ہم دونوں تمہارے رب کے رسول ہیں اور ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو جانے دو اور سلامتی اس شخص پر جو راہ حق کی پیروی کرے۔ فرعون کہنے لگا، تمہارا رب العالمین کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ آسمان اور زمین کا رب ہے، اگر تم کو اس بات پر یقین ہو۔ فرعون کے مطالبے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اژدھے کا معجزہ بھی ثابت ہوا، لیکن فرعون کہنے لگا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کروں گا، وہ چاہے اپنے رب کو بلا لے، تم چاہے جو مرضی نشانی ظاہر کرو، میں ایمان لانے والا نہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر ٹڈیوں، جوؤں، مینڈکوں اور خون کا عذاب بھیجا، جو موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی واضح نشانی تھی، جسے وہ مسائل میں مبتلا کر دیے گئے۔ کھلی نشانیوں کے باوجود فرعون اپنی انا اور سرکشی پر اڑا رہا اور یہ منصوبہ بنایا کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پر لشکر کشی کر کے ان کو قتل کر دے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ راتوں رات بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے فلسطین کی طرف۔ ادھر فرعون نے اپنی پوری لشکر کو جمع کیا اور آپ کے تعاقب میں نکل پڑا۔ شام تک وہ حجر احمر کے کنارے تک پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس تاریخی واقعے کو کچھ یوں بیان کیا ہے، پس انہوں نے صبح کا اجالا ہوتے ہی ان کا پیچھا کیا۔ جب دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو نظر آنے لگی تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ اب ہم یقیناً پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری مدد کرے گا۔ تو ہم نے بذریعہ وحی موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ لاٹھی پانی کے سمندر پر مارے اور سمندر دو حصوں میں پھٹ گیا اور ہر ایک حصہ ایک بڑے پہاڑ کی مانند ہو گیا۔ ہم دوسروں کو بھی ان کے قریب لے آئے اور موسیٰ اور ان کے تمام ساتھیوں کو بچا لیا، پھر دوسروں کو ڈبو دیا۔ یقیناً اس واقعہ میں ایک نشانی ہے، فرعون اور اس کا لشکر پانی میں غرق ہو گیا اور عذاب الہی کا شکار ہوئے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان پہ ایمان لانے والوں کو نجات عطا فرمائی۔ دنیا میں آل فرعون کو غرق کر کے سزا دی گئی اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، اور فرعونوں کو برے عذاب نے گھیر لیا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پہ موت فرمائے۔
آمین۔